لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہوگا، اور ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی بات کرنی ہے اور اسی کا حکم کیا ہے وہ ماننا بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی تعریف ہو گئی۔ اب ہے وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے میں کوئی عاقل اور سمجھدار شخص شک وہ نہیں کر سکتا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے، ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ہے۔ یہ جو مکان نظر آتا ہے کسی معمار کا بنا ہوا ہے، اور میں اس کا خلاصہ بتاؤں کہ وجود باری تعالیٰ پر یہ جتنے بھی ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، آسمان ہے یا دریا ہے، انسان ہے، جانور ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی وہ ایسے کہ اس کو بنانے والا تو کوئی ذات ہوگا جس نے سب چیزوں کو، دن کو رات میں بدل دینا اور رات کو دن میں بدل دینا، سورج کا طلوع کرنا اور اس طرح رات کا لے آنا، آسمان کا پیدا کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی وجود کو سب سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ وہ ایک دلیل ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کس کی بات ہو؟ وجود باری تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائے یہ جو توحید ہے نا، وجود باری کی توحید ذات اور صفات ہو، یعنی یہ توحید جو ہے نا، یہ ذات کے اعتبار سے بھی ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، میں اس کا خلاصہ بتا دوں آسان الفاظ۔ توحید ذات کے اعتبار سے یہ ہے نا کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہی ہے، ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کو خالق بھی مانے ہر لحاظ سے، اور اسی کو اپنا معبود برحق بھی مانے۔ تو یہ تو توحید ذات کے اعتبار کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ اور صفات میں توحید کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، مثال اللہ خالق ہے تو اس جیسا کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو اس جیسا کوئی رازق بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے اس جیسا کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے؟ یہ ان کی صفات میں توحید ہے، یعنی کہ اس میں صفات میں اس کو یکتا ماننے کا یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم دربار میں جائیں، ہم کسی بابا کے پاس جائیں، ہم کسی مزار پہ جائیں کہ بابا ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے وغیرہ، جس طرح لوگ جاتے ہیں شرکیات وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ تو توحید فی صفات کا یہی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائے، یہاں پر جو شرک لکھا ہے نا، اس کا بھی خلاصہ میں بتا دوں کہ شرک کا معنی کیا ہے۔ یہ دیکھیں، عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی توحید کے عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسان آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر اللہ کی بجائے کئی خدا وہ ماننے لگے۔ اب دیکھو میری بات غور سے سنو، شرک بھی یہ دیکھو تو ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، جس طرح توحید فی الذات ہوتا ہے وہ توحید فی الصفات ہوتا ہے، اس طرح ایک شرک فی الذات ہوتا ہے اور ایک شرک فی الصفات ہوتا ہے۔ ایک شرک فی الربوبیت بھی ہوتی ہے نا، کہ رب ماننے میں کسی کو شریک ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، اس ساروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ شرک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرک کا بس اگر وہ ہے کہ توحید، اکثر سوال اس طرح آ جاتا ہے نا، پہلے بھی ٹی میں یہ سوال آیا تھا کہ توحید کی ضد کیا ہے؟ تو توحید کی ضد کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال آیا AT میں اور TT میں کئی دفعہ یہ سوال آیا ہے کہ توحید کی ضد کیا ہے؟ تو وہ شرک ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب دیکھیں نا نیچے آئی نا، یہ تو شرک کی تعریف ہوگی۔ اب ذات میں شرک، یہ صفحہ 10 پر آپ دیکھیے نیچے، ذات میں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا ہمسر اور اس کے برابر سمجھا جائے۔ جیسے میں نے بتا دیا نا کہ جیسے کہ اللہ ہے اسی کی طرح ہم کسی اور کو بھی خدا مانے نا، تو اس کو ذاتیات میں شرک۔ مثال میں کہہ دو کہ اللہ ہے اور اللہ کی ہی طرح کوئی اور ذات بھی اسی جیسا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ذات میں کیا ہوگا؟ وہ شرک ہوگا۔ اور اللہ نے اس کی نفی بھی فرمائی ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذات میں شرک یہی معنی ہے۔ صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، اس کو شرک فی صفات وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، جیسے ہم کہہ دیں
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، اس طرح ہم کسی دربار والے کو، کسی بابا کو، کسی پیر مرید کو بھی اس طرح مانیں، یا جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ارادہ رکھ سکتا ہے کسی اور کے لیے بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس طرح خالق ہے پیدا کرتا ہے کسی اور کو بھی ہم اس طرح خالق تصور کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صفات میں کیا ہے؟ وہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کے ساری اسی کے زمرے میں وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جائے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات ہے، اس کو بھی چھوڑ دے، یہ اتنے انکسار ہے، استقامت و بہادری ہے، توکل علی اللہ ہے، تو بس مجھے تقریباً لگتا ہے اس میں چونکہ مشق نہیں ہے نا، تو اس میں اتنا کچھ خاص ہے بھی نہیں۔ پھر جتنا ہم نے بس پڑھ لیا یہ 10 تک نا، اس میں مشق بھی تھا، سارا کچھ تھا، تو وہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں بس یہ اسلامیات آپ لوگوں کا تقریباً یہ ختم ہے۔